السلام علیکم ناظرین، آج ہم فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن آفس میں موجود ہیں۔ یہاں پر رات کے وقت ایک اطلاع ملتی ہے کہ بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ رات کے تقریباً دو بجے یہ وہاں پر جاتی ہیں، چھاپا باقاعدہ مارتے ہیں، گھر سے بچوں کو برآمد کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کروائے جاتے ہیں، غیر قانونی ہے، لیکن ہر گھر میں جو ذرا سا جن کا کاروبار ٹھیک ہے، جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، سبھی نے اپنے گھروں میں بچوں کو رکھا ہے، وہ کام کرواتے ہیں، لیکن یہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو جرم ہو رہا ہے، اور جب یہ جرم بڑھتا ہے، بچے جیسے جیسے لوگوں گھروں میں زیادہ کام کریں، ہمارے سامنے کیسز بھی آتے ہیں، چھوٹی بچیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسز ہمارے معاشرے میں کیوں سامنے آتے ہیں؟ کیا ان کو سزائیں نہیں ہوتی؟ اگر سزائیں ہوتی ہیں تو کیا لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ یا پھر جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں ان کے پاس پاور اتنی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جتنا مرضی بڑا جرم کریں، ہم کل کو چھوٹ جائیں گے؟ تو ہمارے ساتھ وہ آفیسر موجود ہیں جنہوں نے رات کے وقت چھاپا مارا، انہی سے جانتی ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام روبینہ اقبال ہے اور میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہوں۔ میم، رات کے وقت آپ کو کال آتی ہے کہ بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پر جاتی ہیں، انہیں کور کرتی ہیں، یہ سارا ماجرا کیسے ہوا، کس علاقے میں ہوا، اور جب آپ وہاں پر پہنچی تو بچوں کی حالت کیا تھی؟ گھر والوں شرمندہ تھے جب انہوں نے بچوں پر تشدد کیا مناظر تھے وہاں کے؟ جی یہ رات تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب تھانہ مدینہ ٹاؤن کی طرف سے ہمیں ایک انفارمیشن ریسیو ہوئی کہ خیابان کالونی کے ایک گھر میں 2 کم سن بچیاں ملازمت پہ رکھی گئی ہیں اور ان کے اوپر گھر کے مالکان شدید قسم کا تشدد کرتے ہیں، جس پر تھانہ مدینہ ٹاؤن کے عملے کے ہمراہ ہم نے اس گھر کو وزٹ کیا اور وہاں سے ہم نے ان بچیوں کو تشدد زدہ حالت میں ریسکیو کیا۔ بچیاں گھبرائی ہوئی تھیں، تشدد کا شکار تھی، ان کے زخم جو تھے وہ پراپر نمایاں تھے، ان کے جسم پر نیل اور تازہ مار کے نشان موجود تھے، ان کے کچھ زخموں سے خون بھی نکل رہے تھے۔ اور جب بچیوں سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، کیا وجہ ہے، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ دونوں بہنیں ہیں، ان میں سے بڑی کا نام ایمان فاطمہ ہے جو 10-11 سال عمر کی ہے، اور چھوٹی کا نام زارا ہے جو 7-8 سال کی ہے، اور دونوں کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ان کی والدہ نے ان کے ہاں کام پہ رکھوایا تھا۔ یہ مالکان جو ہیں یہ تینوں بھائی ہیں اور ان کی بیگمات ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو 3 فیملیز ہیں بیسیکلی جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور معمولی باتوں پر یہ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ یہ بچیاں 3,000-4,000 اجرت کے عوض انہوں نے گھر میں رکھ کے غلاموں جیسا سلوک کر رہے تھے۔ اگر بچی سے کوئی بھی معمولی غلطی ہو گئی ہے، جیسے وہ کپڑے دھو رہی ہے اور اس سے وہ پانی صحیح سے نہیں نتھارا گیا کپڑے کے اندر سے صحیح، تو وہ اس بات پہ اس کو ڈنڈوں سے ماریں گے، اور اگر وہ برتن دھو رہی ہے اور اس نے برتن صحیح سے نہیں دھوئے تو اس بات پر اسے پائپوں سے مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گرم چھری کر کے اسے ایک بچی کو لگائی ہے اسی گھر کے ایک مرد نے، اور اس کا قصور یہ تھا کہ شاید اس نے کوئی اس کا پیزا جو ہے وہ چھیڑا تھا۔ اور ایک بچی جو دوسری بڑی بچی ہے ایمان، اس نے بتایا کہ اس نے شاید ان کا کوئی زردہ جو ہے ان کے گھر جو موجود زردہ جو چاول ہیں وہ تھوڑے سے کھائے ہیں شاید، یا انہوں نے الزام لگایا کہ تم نے چوری کر کے کھائے ہیں، اور اس کے عوض انہوں نے اسے مرغا بنا کر پائپوں کے ساتھ اس کی پٹائی کی اور اس کی کمر پہ وہ نیل کے نشان موجود تھے۔ جب یہ ساری چیزیں بچوں نے بیان دیا اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے اس بچی کے پراپر دونوں بچیوں کے مطلب بظاہر جو ان کی باڈی پہ نشانات تھے، زخم تھے، ان کو سرسری ملاحظہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان ملزمان کے خلاف FIR کے اندراج کے لیے درخواست دی، اور بچیوں کے ملزمان کے خلاف FIR میں 6 ملزم نامزد کیے گئے تھے، اور اندراج ہونے کے بعد 5 ملزم گرفتار ہو گئے تھے، 6واں ملزم شاید مفرور ہے ابھی۔ بچیوں کا MLC بھی کروا لیا گیا ہے، اور ان کا اب 164 کی سٹیٹمنٹ ہوگی، کورٹ میں بیان ہوں گے، اور جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ چلے گی، ساتھ ساتھ بچیوں کا میڈیکل علاج بھی ہوگا، اور نفسیاتی جو انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ٹراما سہا ہے اس سے ان بچیوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہمارے سائیکولوجسٹ اس پہ کام کریں گے۔ اچھا میم، مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ اس گھر میں پہنچی ہیں اس وقت بچوں کی کیا حالت تھی؟ اور جب گھر والوں نے آپ کو دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اچھے گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں، عام جو گھر ہیں جن میں نالج نہیں ہے یا جن کے پاس پیسے نہیں ہو تو بچوں کو رکھ نہیں سکتے، اور جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہی لوگ بچوں کو گھر میں کام کرواتے ہیں، بعد میں تشدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پر پہنچی ہیں تو انہیں اپنی شرمندگی کا احساس ہوا کہ ہم نے بچوں پر تشدد کیا ہے؟
बच्चियाँ घबराई हुई थीं, डरी हुई थीं, तशद्दुद ज़दा थी। और जब उन्हें थोड़ा उनसे बातचीत की, उन्हें थोड़ा समझाया, उनसे बात की कि बेटा अब आपको कोई नहीं मारेगा, अब आप हमारे पास आ गए हो, हम बच्चों के इदारे वाले हैं और अब आप महफूज हो, अब आप हमें सही बात बताओ कि क्या हुआ है, किसने मारा। तो बच्चियाँ थोड़े से कॉन्फिडेंस में आई, लेकिन वो डरी हुई हालत में ही थीं। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली का रवैया जो था वो कोई ख़ास उन्हें एहसास नहीं था। वो ऑफेंड हो उस बात पे थे कि उन्हें क्यों इस चीज़ में, मतलब बच्ची महज़ बच्चियों को मारने पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की जा रही, जबकि ये बच्चियाँ लाइक वो अपने किसी कसूर की वजह से ही मार खाती रही हैं। उनके बहुत सारी गलतियाँ हैं, उन गलतियों की वो लिस्ट जो है वो गिनवा रहे थे कि ये नाजरीन, अक्सर आपने हमारे माशरे में देखा है कि बच्चों की केसेस हमारे सामने आती हैं, और हमारे माशरे में जो ख़ास तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका, ये अपने आप को कहते हैं कि हमारी अच्छी सोसाइटी, हाई सोसाइटी के हम लोग हैं, बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। लेकिन पढ़ने लिखने से अगर नॉलेज, मसलन कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा जाहल होता है, तो ये वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे जाहल होते हैं, जो अपने बच्चों को तो एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, प्यार से अगर बात करते हैं, अगर उनके साथ कोई गरम गरम लहजे में बात भी करता है ना, स्कूल की टीचर करती है, तो वो स्कूल से टीचर को निकालने तक जाती हैं, थप्पड़ मारने तक जाती हैं। लेकिन जिन बच्चों को वो 2-3 हज़ार के उस घर में रखते हैं, रात दिन अपने बच्चों की खिदमत करवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, जब वो एक छोटी सी गलती करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। और कुछ वीडियोस तो हमारे सामने ऐसी आई थी जिनमें बच्चों के बाल काट के स्टील लगाई गई, उनके गर्म करके जो लोहे की सलाखें होती हैं वो लगाई जाती हैं। अपने बच्चों को बच्चे समझते हैं, लेकिन दूसरे के जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि हमने गुलाम है, 4 हज़ार में गुलाम खरीद लिया है और जैसे चाहे इस पर जुल्म करेंगे। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताएं कि जो ऐसी केसेस आपके सामने आती हैं, उनमें जिन मुलजमान को सज़ा हो जाती है, तो हमें मसलन हम काम करते हैं, आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपको पता है कि उन्हें कितनी सज़ा होती है ऐसे जो ऐसे जुर्म करते हैं। तो क्या उन्हें सज़ा होती भी है, या फिर उनके पास पैसा इतना होता है, ताकत होती है, हम उनके अच्छी अच्छी ओहदों पर लोग फाइज होते हैं तो वो छूट जाते हैं? क्या आप समझते इस बारे में कुछ? इसमें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तरफ से जो केस किया जाता है, जो एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदयत में एफआईआर होती है, उसमें ना तो केस वापस लिया जाता है, ना मामला किसी लेवल पे सेटल होता है, चाहे कोई कितना ही एफ्लुएंट बाअसर शख्सियत ही क्यों ना हो या जितने भी पैसे वाले हों। हम उस केस को प्रॉपर अदालत में प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रॉपर लड़ते हैं। हमारी लीगल टीम जो है वो उन बच्चों की तरफ से अदालत में पेश होती है और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी जंग करती है, और ऐसे लोगों को सज़ाएं होती हैं। ये लोग जेल भी जाते हैं, जुर्माने भी पे करते हैं, और बच्चों की रिहेबिलिटेशन हम करके उनको बेहतर शहरी बनाने की तरफ भी अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, ताकि बच्चों को इस बात का यकीन दिलाया जा सके अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है तो सारी सोसाइटी बुरी नहीं है, बाकी लोग अच्छे और नॉर्मल भी हैं, तो वो भी एक अच्छे सेहतमंद नॉर्मल सिटीज़न बनकर इस माशरे का हिस्सा बने। अच्छा मैम, लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग लोगों घरों में काम करते हैं, इनका माइंड होती है कि जो अदारे हैं ना, ये सिर्फ अमीर लोगों के, जिनके पास पैसा नहीं, जो उनकी बात सुनती हैं। अगर किसी बच्चे पे जुल्म होता है, ज़्यादती होता है, वो आपसे रब्ता करते हैं, वो आप कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो इसके बदले कुछ आप मुआवजा भी लेते हैं, पैसे भी आपको लेते हैं, जिनसे बच्चों के वालदेन से, या फिर इस केस के जो लागत आती है वो आप लगाती हैं, अदारा लगाता है, या उन बच्चों से वसूल किए जाते हैं? या फिर वो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो अदारे हैं वो पैसे वालों के हैं, तो ये पैसे वालों के साथ खड़े होंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो वो इदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहबूद के लिए बनाया गया इदारा, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है। और ये इदारा बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ खड़ा है, और हर बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी किस्म के जुल्म, तशद्दुद, ज़्यादती का शिकार हो, चाहे वो स्ट्रीट चाइल्ड हो, अपने ही वालिदैन की वजह से वो बच्चा सड़क पे पहुंचा है, चाहे वो उसके अपने ही वालिदैन उसे भीख मंगवा रहे हैं, चीज़ें बिकवा रहे हैं, उसकी आड़ में भीख मंगवा रहे हैं, उन बच्चों को रोड पे लावारिस छोड़ दिया गया है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा है, चाहे वो 14 साल का बच्चा है। हमने हर बच्चे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। और ये इदारा, दिलचस्प बात यह है कि आपने कहा कि शायद पैसे वालों के इदारे होते हैं, ये इदारा बना ही स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए है, वल्नरेबल चिल्ड्रन के लिए है, और उन बच्चों के लिए है जो शायद माशरे की तरफ से बुरी तरह से इस किस्म के सितम का शिकार होते हैं कि उनके साथ उनके अपने वालिदैन भी खड़े नहीं होते। तो इसमें ये तमाम सर्विसेज
گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. ان کے کوئی چارجز نہیں ہیں. ہم بچوں کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری چیئر پرسن میڈم سارہ احمد کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں, اور ہر بچے کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم ہر قدم اٹھاتے ہیں اور اپنی بہترین کوشش, اپنا بہترین انپٹ دیتے ہیں. میرا سوال پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ جو لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اداروں سے کہ یار یہ تو پیسے والوں کی بات سنتے ہیں, میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ غریب لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور آپ سے ایک پیسہ تک نہیں لیا جاتا. میں ہم لاسٹ پہ ایک اور آخری سوال ہے میرا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس معاملے میں آئیں گے نا تو کل کو ہماری مثلا روزی کا مسئلہ بن جائے گا, ہماری جاب لگی ہے اس کا مسئلہ بن جائے گا. اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, بتاتی ہیں آپ کو, تو ان کا جو مثلا نام ہوتا ہے وہ راز میں رہے گا. اور اگر کوئی مثلا بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہم اس کام میں کیوں آئیں گے, تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, تو اس معاملے میں ان کا کوئی نام راز فاش ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 چائلڈ ہیلپ لائن. آپ اس پہ کال کریں اور اس پہ آپ اطلاع دیں, چاہے آپ کے اپنے ہی گھر میں تشدد کا کوئی بچہ شکار ہو رہا ہے, زیادتی کا شکار ہو رہا ہے, چاہے آپ کے ہمسائے میں ہو رہا ہے, یا آپ کے ارد گرد کہیں بھی آپ ایسا کیس دیکھتے ہیں. آپ کا نام مکمل طور پر کانفیڈینشیلٹی میں رکھا جائے گا, مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا. کسی سے آپ کے بارے میں معلومات شیئر نہیں کی جائیں گی کسی بھی لیول پر. اور جو بچہ ہے جو تشدد کا شکار ہو رہا ہے, جو ایٹ رسک ہے, ہم اسے ریسکیو کریں گے. اور اس بات سے آپ نہ گھبرائیں کہ اگر آپ اطلاع دیں گے تو آپ کے خلاف کچھ ہو جائے گا یا لوگ ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک کال کرنے سے کسی بچے کی زندگی بچ جائے, کسی بچے کا اعتماد بن جائے معاشرے کے اوپر. تو آپ اپنا فرض نبھائیں, کیونکہ ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے پولیس کا ادارہ ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, یہ دیگر ادارے ہیں, ہم سارے ادارے مل کر مشترکہ کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور کمیونٹی کی سپورٹ جو ہے وہ اسی طرح سے میڈیا آپ کے چینل کے توسط سے میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک شعور ہے, آپ اپنا شعور جگائیں اور بچوں کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوں. ہماری ہیلپ لائن 1121 ہے. اگر آپ کوئی بھی بچہ دیکھتے ہیں کسی قسم کی زیادتی کا شکار ہونے والا, تو آپ ہمیں کال کیجیے, ہم اس پہ بروقت ایکشن لیں اور بچے کی زندگی بچائیں. ناظرین آپ نے باتیں سنی. ہمارا ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہی تھا جن لوگوں نے وہ ان بچوں پر تشدد کیا وہ اپنے کیفر کردار تک جائیں گے, انہیں سزا ملے گی. لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی بات بتانا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہوتا ہے, آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, آواز بلند نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتے, تو کم سے کم ہر شخص کے پاس آج ایک موبائل ہے, وہ ایک چھوٹی سی کال کریں. آپ کی چھوٹی سی کال ایک زندگی بچا سکتا ہے, اور جس کا جو آپ کو نیکی کا اجر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے. تو آپ ایک زندگی بچاتے ہیں تو اس کا اجر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دے گا. لیکن اگر آپ کے سامنے ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, تو باقاعدہ ان کا نمبر ہماری ویڈیو میں مل جائے گا. باقاعدہ ان کا نمبر اپنے موبائل میں سیو رکھیں, اور کسی جگہ پہ بچوں پر تشدد ہو رہا ہے تو ان اداروں سے ضرور رابطہ کریں. آپ کا جو نام ہے وہ بھی راز میں رکھا جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں جن بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے نا, ان ظلم کو روکنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے, زیرو کرپشن ادارہ ہے. تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بچوں پر ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, بچوں سے کام کروائے جاتے ہیں, انہیں مثلا تعلیم سے روک کر گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کام نہیں کر سکتے, خود ماں باپ گھروں میں بیٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کرواتے ہیں. تو خدا کے لیے آگے بڑھیں, اپنی آواز بلند کریں تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے نا, جو بچے ہیں, کل کو انہوں نے یوتھ بننا ہے, اگر انہیں تعلیم ہوگی, شعور ہوگا, تو ہمارا جو پاکستان ہے یہ ترقی کرے گا, بڑھے گا, اور انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام یہی بچے روشن کرنے والے. لیکن انہیں صرف علم کی ضرورت ہے. تو اگر آپ بچوں پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ایک کال ضرور کریں, شاید آپ کی کال کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ